تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ پرنسپل فار انڈرسٹینڈنگ حدیث، حدیثوں کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ اس میں ہم نے شروع میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ حدیث کا ٹاپک ضروری کیوں ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اطیع اللہ اطیع الرسول اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ عمل کیسے ہوگا، رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے۔ رسول کی اطاعت 3 فیزز میں الگ الگ ڈھنگ سے ہوگا، یہ میں نے بتایا تھا۔ ایک فیز وہ جب رسول اللہ علیہ وسلم اویلیبل تھے تو اس دور میں لوگ رسول سے ڈائریکٹلی پوچھ لیا کرتے تھے، اپنے مسئلے کا حل نکال لیا کرتے تھے، وہ اطیع الرسول اس وقت میں ہوتا تھا۔ پھر ایک وہ دور آیا جب رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کا وہ دور تھا جب کہ اطیع الرسول پہ عمل ایسے ہوتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں مشہور تھی لوگوں کے بیچ میں، یا کسی نے کسی سے سن کر کے سنائی بتائی، تو وہ لوگ اس طرح سے لوگ لیتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یعنی ڈائریکٹلی رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے رہے ہیں لیکن ان کی بتائی ہوئی بات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس پہ لوگ عمل کرتے تھے، وہ اطیع الرسول اس ٹائم میں تھا۔ پھر تیسرا فیز شروع ہوا جب احادیث کی کتابیں اکٹھا ہو گئی اور وہی باتیں جو مشہور تھی اس کو کافی چھان بین ریسرچ کے بعد لکھ کے کتابوں میں ڈال دیا گیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے آ گئی، تو وہ اطیع الرسول اب اس ڈھنگ سے ہوگا۔ لیکن اطیع الرسول اب ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی رسول اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے عمل ہو رہا ہے، بلکہ ان کے نام پہ جو باتیں آ گئی ہیں کتاب میں، اب اس سے ہم ڈیڈیوس کریں گے، استخراج کریں گے یا ہدایت کو لیں گے۔ پھر سیشن میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر قرآن کی آیت ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، ایک لیٹر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر وہ آپ جانتے ہیں کہ تھرو اے چین آف نریشن اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے جو کتابوں تک پہنچتی ہے، تو اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، صحیح حدیث، حسن، غریب، موضوع، طرح طرح کی حدیث، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ انڈرسٹینڈ حدیث ود ان دا پرنسپل آف قرآن۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اصول دیتا ہے اور حدیثوں میں ہمیں ایک وقتی امپلیمنٹیشن ملتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ کچھ امپلیمنٹیشن یا کچھ نفاذ جو ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہوگا۔ اگر آپ 1400 سال پرانا امپلیمنٹیشن آج کے زمانے میں کرنے جائیں گے تو نہ وہ صرف امپاسبل ہوگا بلکہ خود اپنا ہی مذاق بنے گا اور نتیجے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ پہلا اصول یہ تھا کہ اصول کے اندر سمجھے، دوسرا یہ تھا نفاذ کے بارے میں، تیسرا یہ تھا کہ ٹیکنگ ایوری حدیث لٹرل از بلنڈر، ہر حدیث کو ایک دم لفظی معنی میں اگر لیں گے، ایک دم لفظی معنوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اسپرٹ کو نہیں سمجھیں گے تو بھی بہت غلط نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ کئی حدیثیں صرف کچھ خاص وقت کے لیے ہی تھی یا کسی خاص انسان کے لیے تھی، وہ آپ کے میرے لیے نہیں ہے، نہ وہ بعد کے دور کے لیے ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں تھی، بات تھی، تو وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کے طور پہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آج آپ کے لیے بھی ریلیونٹ ہو۔ ٹیکنگ حدیث ان آئسولیشن اگنورنگ ادر حدیث اور مسٹیک، اگر ہم حدیث کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ حدیثوں کو لیں اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے حدیثوں کو اگنور کر دیں اگر، تو ہم بہت غلط نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اس کا میں نے بہت سارا اگزامپل دیا تھا۔ اب اس میں ہمارے یہاں غلطی یہ ہو رہی ہے ہم لوگوں سے یا جو ایکسپرٹس ہیں یا اسکالرس ہیں ان سے، کہ جن حدیثوں سے انکریکٹ میسج جا رہا ہے یا انکمپلیٹ میسج جا رہا ہے اس کو ہٹا نہیں رہے ہیں، اس کو بھی رکھ رہے ہیں، تو جو لوگ ان حدیثوں کو ابھی بھی پڑھیں گے وہ اس غلط نتیجے پہ پہنچتے چلے جائیں گے، حالانکہ وہ حدیثیں بھی موجود ہیں جن سے کہ پوری تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے کہ بھئی پوری پکچر ہے کیا۔ اب آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے 10th 11th اینڈ 12th، جس میں یہ ہے 10th ہم ڈسکس کریں گے کہ کنسیڈرنگ ایوری حدیث انفیلیبل آور مسٹیک، کہ ہر حدیث کو ہم ایسا مان لیں کہ یہ ایک دم 100% صحیح ہے، اس میں ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں غلطی ہونے کی، تو وہ ہماری غلطی ہوگی۔ پھر دھیان رہے یہاں پہ یہ چیز آپ کو ایک دم کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہم حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول نے جو بات بتائی اسی کو ہم کہہ رہے ہیں۔ حدیث ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات جو کچھ لوگوں کے ذریعے 3-4 جنریشن کے لوگوں کے ذریعے محدث تک پہنچی اور اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں منعقد ہو گئی، لکھی گئی، اس کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے آپ کو، ورنہ اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا اللہ کے رسول کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے۔ نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کی بات میں غلطی ہوتی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول سے سن کر کے امام بخاری نے تو نہیں لکھی نا صحیح بخاری، یہ اللہ کے رسول سے سن کر کے امام مسلم نے نہیں لکھی صحیح مسلم، اللہ کے رسول سے سن کر کے نصرالدین البانی صاحب نے نہیں لکھی اپنی کتابیں، اللہ کے رسول سے سن کر جو 3-4-5 جنریشن کے لوگوں نے باتیں پاس آن کی محدث تک، پھر محدث نے جب اپنے کتابوں میں لکھا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سارے حدیثوں کو اگر مانتے ہیں کہ انفیلیبل ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہے، کمی کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے۔
اس کے میں کچھ آپ کو آج جو ہے حوالے دوں گا، ایگزامپلس دوں گا. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس لیے ہم لوگ نا اس حدیث کی جگہ بہتر ہے لفظ نریشن یوز کرتے ہیں. نریشن کا مطلب ہو گیا روایت، کہ کیا چیز روایت ہے اللہ کے رسول کے نام پہ تھرو اے چین آف نیریٹرس. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، پہلا حصہ یہ ہے کہ نریشنز کانٹرڈکٹری ٹو قرآن اینڈ اصول الحدیث ویئر ریجیکٹڈ ان دا پاسٹ، کہ پاسٹ میں یعنی ہسٹری میں جو روایت قرآن سے یا حدیث کے اصول سے ٹکراتی تھی اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا. پہلے کیسے ریجیکٹ کیا تھا آپ جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کلاس میں. ہمارے محدث نے جتنے بھی حدیثیں اکٹھا کی اس کا صرف اراؤنڈ 1% حدیث کو ہی اپنی کتاب میں رکھا، اس 99% کو ان لوگوں نے کتاب میں نہیں رکھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 99% حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا. تو کیا حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا مطلب کہ اللہ کے رسول کے بعد کو ریجیکٹ کیا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے بعد کے نام پہ جو چیز مشہور تھی اس کو ریجیکٹ کیا. یہی امپورٹنٹ چیز فرق سمجھنے کا کہ محدث نے، امام بخاری نے اللہ کے رسول کے نام پہ جو باتیں مشہور تھی ان میں سے 99% کو ریجیکٹ کیا. اب کیوں ریجیکٹ کیا؟ تو ان کے اپنے پیرامیٹرز تھے، ان کے اپنے پیمانے تھے. حدیث کو اکٹھا کرنے کا کیا اصول ہو، کیا قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یا راوی میں گڑبڑی ہے، راوی کے ساتھ پرابلم ہے، تو کچھ بیسس پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو جتنے بھی محدث تھے ان لوگوں نے اکٹھا ہونے کے بعد یعنی جو چیزیں ان تک پہنچی اس میں سے تقریباً 99% کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے پیمانے پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا. 1% کو اپنی کتاب میں رکھا. اب سوال یہ آتا ہے کہ جو 1% کی تعداد جو آج ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے نام پر ہے، کیا اب وہ سب میں بھی کوئی سدھار کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس معاملے میں جو مسلم ورلڈ ہے اس کا انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ یہ ہے کہ نہیں، اب اس میں کوئی سدھار کی گنجائش نہیں ہے. عام طور پہ یہ سٹینڈ ہے کہ نہیں، سدھار کی گنجائش نہیں ہے، محدث پچھلے دور میں کام کر چکے. لیکن یہ بات اپنے آپ میں بڑی ناانصافی والی ہو جائے گی. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اصول الحدیث جب میں نے بتایا تو اس کے تعلق سے اسکالرس کی کیا رائے رہی ہے. ایک کوٹیشن ہے، ایک قول ہے ابن الجوزی کا، جس میں ان کے نام پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ if you find any hadith to be contrary to reason and against the accepted principles then know it for certain that it is fabricated. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تک کوئی حدیث پہنچتی ہے جو ریزنس یعنی عقل اور شعور کے بالکل خلاف میں جاتی ہو اور اگینسٹ دا پرنسپلس، اور جو اصول ہیں دین کے، جو دنیا کے جو جنرل اصول ہیں اس کے خلاف میں جاتی ہیں، تو جان لو کہ یقیناً یہ جو ہے فیبریکیٹڈ ہے، یہ جھوٹی ہے. یو نیڈ ناٹ ٹو بادر اباؤٹ دا نیریٹس ریلائبلٹی اور انریلائبلٹی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں راوی کے معتبر ہونے کو لے کے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کے راویوں کا کیا معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ حدیث کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتا ہے سند. تو سند میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ذریعے بات پہنچی، متن میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات ہے کیا، بات کیا بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی آپ تک پہنچ رہی ہے حدیث کے نام پہ جو بالکل ہی عقل کے خلاف جا رہی ہو، جو پرنسپل ہیں، اصول ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہو، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون نریٹ کر رہا ہے، کون کون نریٹر ہے اس کے اندر، بلکہ آپ جان لیجئے کہ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے. Similarly, reports that are contrary to our experience and observations, or reports that are contrary to the text of the Quran and continuous Sunnah and the definite consensus and do not admit of any interpretation need not to be accepted. پھر یہ کہہ رہے ہیں ایسی بھی اگر آپ تک روایت پہنچتی ہے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہو، جو لگاتار جو سنت ملتی ہے ہمیں اس کے خلاف جاتی ہو، یا جو ایک جنرل اجماع ہے اس کے خلاف جاتی ہے، تو پھر یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. Similar is the case with the saying that threaten people with severe chastisement for trivial errors, or which promises enormous rewards for insignificant act of virtue, or the traditions that border an absurdity, that saying that one should not eat a god while sweating it. یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ویسے بھی روایت جہاں پہ کسی تھوڑے سے غلطی کی وجہ سے بہت بڑی سزا کی بات کی جا رہی ہو، یا کسی تھوڑے سے اچھے کام کے لیے بہت زبردست ریوارڈ کی بات کی جا رہی ہو، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گی، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. Consequently, some of the traditionalists hold that the absurdity of the statement is in itself an argument for the falsehood of the reporter. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات اگر گڑبڑ آ رہی ہے تو اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کون کس سے لے رہا ہے. اور یہ جو کوٹیشن ہے اس کو علامہ شبلی نمالی صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی میں رپورٹ کیا ہے، اس کو کوٹ کیا ہے. تو یہ جو اوپر اصول بیان ہو رہا ہے، اس اصول کی بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے محدث نے بھی شاید سملر ہی اصول کی بنیاد پہ ریجیکٹ کیا ہوگا ان حدیث کو جو ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی. لیکن سوال یہ کہ کیا آگے بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آگے ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ہم لوگ ذرا ایک آدھ ایگزامپل دیتے ہیں، بس ایگزامپل بہت سارے ہیں، میں بس ایک آدھ آپ کو دوں گا جہاں پہ پچھلے دور کے محدث نے
کچھ حدیثوں کو ریجیکٹ کیا جو کہ ان کے نزدیک فرضی تھا. جیسے ایک حدیث مشہور تھی پرانے دور میں محدث کے نزدیک, دوز ہو لو پیشنیٹلی بٹ آر چیسٹ اینڈ ڈائز ایز مارٹر. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ شدید پیار کرنے والا تھا, لیکن بڑا اچھے کوالٹی کا تھا, اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ شہید کی موت ہوگی اس کی. اب اس ایک آدمی کو, نارمل آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید کی موت ہوگی اگر وہ بڑا چیسٹ تھا اس پہ. تو اس کے بارے میں آپ پھر اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان ہز بک تخلیص الحبیر سیٹ دا حدیث, کہ یہ جو حدیث ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے, اس میں انہوں نے پھر راوی کے بارے میں بتایا, از رپورٹڈ فرام سوید بن سعید الحدام فرام علی بن مشیر, اور یہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے, یہ فرضی ہے. above quoted hadith are fabricated as classified by امام ابن القیم. تو اب میں آپ کو صرف یہ ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ کیسے پچھلے دور کے اندر, پرانے دور کے اندر کوئی تھی چیز مشہور اللہ کے رسول کے نام پر, لیکن اسی دور کے اسکالرس نے کہا کہ نہیں یہ فرضی بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے, اللہ کے رسول نے نہیں کہی تھی. تو ایک بات کا ایگزامپل میں نے یہ دیا آپ کو کہ ایک انسان جو اچھے کوالٹی کا ہوگا, اچھے کریکٹر کا ہوگا, وہ شہید کی موت مرے گا, یعنی وہ شہید کہلائے گا. تو اسکالرس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی تھی. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں پچھلے دور کا بات کر رہا ہوں میں. اسی طرح آپ کے نزدیک یہ بھی ہے, یہ مشہور ہے کہ حدیث جانتے ہیں آپ کہ اللہ کے 99 نام ہیں. اب 99 ناموں میں ایک حدیث کے اندر اس 99 ناموں کا لسٹ بھی بتا دیا گیا کہ یہ 99 نام ہے. تو اس 99 ناموں کے لسٹ والی حدیث کے اوپر پھر اسکالرس یہ کہتے ہیں, however the investigations show that their listing is idraj, an insertion from one of the narrator, not from the word of the prophet. تو کچھ جگہ حدیث ایسی آئی ہے جس سے کہ یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ 99 نام اللہ کے رسول نے بتایا, حدیث میں ہے, مطلب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ نام ہے اللہ کے. لیکن پھر اسکالرس ہی کہہ رہے ہیں اسی دور کے یا بعد کے کہ نہیں, وہ جو 99 ناموں کی جو لسٹ آئی ہے وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا بلکہ راوی نے بتایا تھا. تو یعنی وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں تھی. تو یہ بھی ایگزامپل ہو گیا ایک پچھلے دور کے اندر ہی جہاں پہ کوئی حدیث کی بات آئی اور اسی دور کے اندر دوسرے اسکالر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں تھی, کسی اور نے یہ بات کہی تھی. پھر اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. The prophet said a man should not walk between two women. شیخ البانی said this hadith is fabricated. اور نصیر البانی صاحب نے تو بہت بڑی تعداد میں اچھے خاصے حدیثوں کو بتایا ہے. میں بتا چکا آپ کو کہ جہاں پہ انہوں نے فیبریکیٹڈ کہا, جو ان کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ اس کے اندر, تو جو پچھلے دور میں آئی, ابو داؤد میں آئی, ابن ماجہ میں آیا, ایون صحیح بخاری, ایون بخاری امام بخاری کی لکھی ہوئی ادب المفرد, تو پھر انہوں نے البانی صاحب نے لکھا اپنی کتاب صحیح ادب المفرد. تو انہوں نے خود پچھلے دور کے اسکالرس کے صحیح کی ہوئی حدیثوں کو انہوں نے پھر ریویو کیا, البانی صاحب نے ریویو کیا اور کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ فیبریکیٹڈ ہے. بہت ساری ایسی حدیثیں. یہاں پہ ایک لنک ہے جہاں پہ کہ 100 حدیث which were reported and classified as fabricated by other scholars. بہرحال تو یہ آپ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر بھی اس اصول کو فالو کیا گیا تھا. اب سوال یہ آتا ہے, اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارا ڈسکشن کا آج کا یہ ہے کہ کیا آگے بھی ایسا ہوگا؟ کیا پچھلے دور میں حدیثوں کو ریویو کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی یا بہت تھوڑے سے لوگوں کی تھی؟ نصیر البانی صاحب کو تھی جو ابھی 1990 کے پاس ان کا انتقال ہوا ہے, تو ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے حدیثوں کو ریویو کرنے کی اجازت. تو یہ تو ایک دوہرا پیمانہ ہو جائے گا, ہے نا, ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جائے گا کہ نہیں صاحب ہمارے اسکول آف تھاٹ کے آدمی تو کر سکتے ہیں ریویو, دوسرے والے نہیں کر سکتے. تو آگے کیا یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ نیریشن کوانٹیٹی جو قرآن اور حدیث شوڈ بی ریجیکٹڈ, کہ اگر ابھی بھی ہمارے پاس ایسے ہیں کچھ چیزیں موجود ہیں اگر, تو کیا ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ہٹانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی بات پہ نہیں ہے, جیسے پچھلے دور میں کیا آپ نے بتایا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں تھی. اور ایسی بہت ساری حدیثیں, میں نے بس یہاں پہ 2-3 کا حوالہ دیا, بہت سارے ڈھیر ساری حدیثیں ہیں. تو کیا آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آگے بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر قرآن کے خلاف میں بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہے, تو یہ جھوٹ ہوگا رکھنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی. اب میں آپ کو پچھلے سیشنز میں کافی ایگزامپل دے چکا نا, جہاں پہ ایک طرف سے لگ رہا ہے کہ بات کچھ اور کہی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی 3 چیزیں منحوس ہوتی ہیں تو عورت منحوس ہوتی ہے, لیکن وہیں دوسری حدیث یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ دور جاہلیت میں لوگ ایسا مانا کرتے تھے کہ عورت منحوس ہوتی ہے. تو اب دونوں میں بالکل ہی ڈائمیٹرکلی اپوزٹ میننگ آ رہا ہے. ایک طرف یہ معنی جا رہا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت منحوس ہوتی ہے, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نہیں کہتا ہے, اسلام سے پہلے کے لوگ کہتے تھے, دور جاہلیت میں لوگ قرآن سے نازل ہونے سے پہلے لوگ کہتے تھے. تو کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر ویسے حدیث کو کیوں رکھے ہوئے ہیں, اس کو ہٹا دیجیے کیونکہ وہ انکمپلیٹ پکچر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جو ہم پچھلے سیشنز میں دیکھ چکے ہیں. اب آج ہم لوگ اور دیکھیں گے.
اور پچھلے دور میں حدیثوں یہ جو حدیث گڑبڑ، اچھا یہ کامن سینس کا ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پچھلے دور میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کے نام پہ بہت ساری باتیں مشہور تھی، ہزاروں لاکھوں باتیں مشہور تھی اور محدث تک پہنچی، محدث نے ان لاکھوں میں سے 1% کو لے لیا، 99% کو ریجیکٹ کر لیا، تو اب یہ کوشچن آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ 99% جو فرضی باتیں ہیں یہ آئی کہاں سے تھے، یہ کیسے آئی مارکیٹ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کو لوگ لے کے آئے مارکیٹ میں، لوگوں نے بولا، لوگوں نے گڑھا، لوگ لائے۔ تو اس کے اوپر اور ایک ڈیٹیلڈ ایک پورا یہ سبجیکٹ ہے کہ بھائی پچھلے دور کے حدیثوں کے جو دور تھا، اس دور میں بہت سارے گڑھنے والے لوگوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھی، اور حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی اسی لیے محسوس ہوئی تھی کیونکہ بہت ساری جھوٹی حدیثیں مشہور تھی مارکیٹ میں۔ تو وہ جو جھوٹی حدیثیں مارکیٹ میں تھی اور گڑھی تھی لوگوں نے، تو کیا اب وہ ختم ہو گئی 100% پوری؟ یہ بات تو شیورٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% ختم ہو گئی جب تک کہ ہم اس کو پھر سے ریویو نہیں کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ پچھلے دور کے اندر لوگوں نے گڑھی حدیثیں، اسی وجہ سے پھر محدث نے اس کو شفٹ کرنے کا کام کیا اور 99% کو ریجیکٹ کیا، 1% کم سے بھی کم کو رکھا اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں نے گڑھی تھی، اس کی کیا تاریخ ہے، کون کون لوگ تھے گڑھنے والے، کس طرح کی چیز تھی، اس کی میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، تھوڑی سا بس اس کا، کیونکہ وہ بڑا لمبا ٹاپک ہے وہ۔ تو اب ہم لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، تو جو گڑھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین کے اندر پالیوشن ہو جائے، دین کے اندر گڑبڑی ہو جائے، لوگوں کا اعتماد یا تو رسول سے ہٹ جائے یا لوگوں کا اعتماد قرآن سے ہٹ جائے، یا لوگ غلط چیز کریں، اسی نیت سے ہی گڑھتے تھے نا جو لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس میں آپ کو پھر ایسی ایسی حدیثیں ملیں گی جو کہ آپ کو بظاہر خود ہی تھوڑا بھی کامن سینس لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ابو داؤد کی جو نصر البانی صاحب کے نزدیک صحیح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا کے بعد کے دور میں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے پرمیسیبل، ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو قرآن میں حرام کیا گیا اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو اس حدیث میں نیگیٹو انداز میں کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا ایکچولی نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں حلال کیا گیا وہی حلال ہے، جو قرآن میں حرام کیا گیا وہی حرام ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کا قرآن پہ ایمان لانا، قرآن اپنے آپ کو جو فرقان کہتا ہے، اور قرآن جب کہتا ہے کہ اپنے بارے میں کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ ہمارے نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو قرآن ایک طرف آپ کو سکھاتا ہے کہ قرآن کو کرائٹیریا بناؤ، اس کو پیمانہ بناؤ، اس کا حلال حلال ہوگا، اس کا حرام حرام ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں آپ کو اس سے ایک دم الٹی بات بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک نگیٹو انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ بعد کا دور ایسا آئے گا کہ ایک انسان تکیے لگا کے اور وہ بولے گا کہ بھائی میں قرآن میں جو حلال پاتا ہوں اسی کو حلال سمجھوں گا، اور جو حرام پاتا ہوں اس کو حرام سمجھوں گا۔ تو اس حدیث، اس روایت کو سمجھنے کے بعد، سننے کے، پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں تو اپنے ماں باپ کی بات مانوں گا، جس چیز سے منع کریں گے میں رکوں گا، جس چیز کو اجازت دیں گے میں وہ کروں گا، لیکن دوسرا آدمی اس کو ایک یہ سمجھائے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں سمجھنا بیٹا، تمہارے جو ماں باپ جو کہہ رہے ہیں، والد صاحب جو بات بتا رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے ابھی پوری طرح سے، تمہیں کچھ اور چیزیں ہیں اس سے بھی تمہیں رکنا پڑے گا یا اسے بھی حلال سمجھنا پڑے گا۔ تو ٹھیک ویسے ہی یہاں پہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں کہ کنڈیم کیا جا رہا ہے یا نیگیٹو انداز میں دکھایا جا رہا ہے اس شخص کو جو قرآن کو حلال اور حرام کا کرائٹیریا بتائے، پیمانہ بتائے، حالانکہ قرآن خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن فرقان ہے، اور جو قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری روایت ہے جو جس کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے اپنے ایک زوم کلاس کے اندر، وہ ایبروگیشن کے ٹاپک کے اندر آیا تھا، ہاؤ مینی آیت آف قرآن ایبروگیٹڈ۔ اس کا یوٹیوب پہ بھی لنک ہے، بہت ڈیٹیل میں یہ ٹاپک کور ہوا ہے وہاں پہ، اور آرٹیکل بھی لنک ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ لیکن بہرحال اس حدیث کے حساب سے، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے حساب سے یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں تھیں اور وہ آیتیں جو تھی اب وہ نہیں ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے when the messenger of Allah died، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، we were preoccupied with his death، تو ہم ان کے موت کے بعد کے کاموں میں بیزی تھے، and a tame sheep came in and ate it، تو جس پرچے پہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت قرآن کی لکھی ہوئی تھی، اس پرچے کو بکری آ کے کھا گئی، تو بکری کھا گئی تو وہ قرآن کی آیت غائب ہو گئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو ابن ماجہ کی حدیث کے حساب سے، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں تھیں، وہ آیتیں کہیں پہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ لکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا
تو ہم لوگ اس میں بیزی تھے تو بکری آ کے اس پرچے کو کھا گئی، تو اس لیے اب وہ آیتیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کو سیدھے سیدھے قرآن پہ شک کرنے والی چیز بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے اندر پھر وہ آیتیں تھی جو نازل بھی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی، وہ زندہ بھی تھے، ان کے انتقال کے بعد بکری کھا گئی تو گم ہو گئی۔ اب آپ اس کو اپنے کامن سینس سے، عقل کی بنیاد پہ سوچیے، سمجھ میں تو آئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے بال کو نوچیے۔ ایسی ایسی بات ہے کہ جس کو کر کے آدمی کا سر درد ہی ہو جائے گا، لیکن میں اس میں بہت تھوڑی سی چیز دکھا رہا ہوں۔ We do not، اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، we do not find the verses of رجم in the holy book، یعنی اس میں حضرت عمر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بعد کے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم رجم کی آیت قرآن میں نہیں پاتے ہیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ I confirm that the penalty of rajam be inflicted on him who commit because if he is ready married۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ verily Allah sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with truth and he sent down the book upon him and the verse of stoning was included in what was sent down to him۔ We recited it, retained it in our memory and understood it۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر وہ آیتیں بھی تھی سنگسار کرنے کی جو قرآن کے اندر موجود تھی، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، ہم نے اس کو یاد بھی کیا، ہم نے اس کو حفظ بھی کر لیا اور ہم نے اس کو سمجھا بھی، لیکن آج جو آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو ایسی کوئی آیت ملے گی نہیں رجم کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس میں آپ کو شاید سر میں کھجلی نہ ہو جائے، آپ کو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے اندر آیتیں تھیں جو رجم کی تھی، جس کو ہم لوگ تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ہم لوگ یاد کیے ہوئے تھے اور اس پہ عمل سمجھتے بھی تھے، لیکن اب وہ آیت جو ہے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ جو کھولیں گے اب تو وہ موجود نہیں ہے، اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں کچھ آیتیں تھی جو پہلے تھی اب نہیں ہے قرآن میں، یا آپ کے اپنے بلیف کے بالکل اگینسٹ میں بات ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے، قرآن جو ہے کمپلیٹ ہے، قرآن کے اندر ایک شوشہ، ایک لیٹر کی بھی تحریف تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی حفاظتی کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے، یہ آپ دن رات جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس روایتوں میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آیتیں تھی جو غائب ہو گئی، اب نہیں ہے۔ صحابی لوگ پڑھا بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ اب یہ امیجن کیجئے کہ آپ اللہ کے رسول کے ٹائم کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ آیتیں تھی اللہ کے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہ اللہ کے رسول نے یاد کیا، کسی صحابی نے یاد نہیں کیا، کہیں پہ محفوظ نہیں ہوا اور وہ گویا کہ غائب ہو گیا، چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا پھر قرآن انکمپلیٹ ہے۔ تو یہ الزام تو خامخواہ شیعہ بیچاروں پہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن انکمپلیٹ ہے، شیعوں پہ الزام لگتا ہے کہ وہ 40 پارہ قرآن مانتے ہیں، یہاں پہ تو یہ سنی لوگ خود ہی مان رہے ہیں، یہ تو سنیوں کی کتاب ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، really Allah sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with the truth and he revealed the book to him among that was revealed to him was an ayat of stoning so the messenger of Allah stoned۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے یہی چیز کی اس میں آیت تھی، among that was revealed to him was ayat of stoning، رجم کی آیت تھی، اب قرآن کے اندر نہیں ہے، اب قرآن کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب آیتیں تھی پہلے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، we used to recite a surah which resembled in length and severity to سورہ بارات۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن میں ایک سورے کو پڑھا کرتے تھے جو لمبائی کے حساب سے اور جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ سورہ برات، سورہ توبہ کے حساب سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ویسی تھی۔ I have however forgotten it، لیکن اب میں بھول گیا۔ اب سورہ توبہ میں کتنی آیت ہے؟ I think 129 آیت ہے، شاید 129 آیت ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر وہ 129 آیت والی سورہ جو ہے سورہ برات، اتنی لمبی ایک اور سورہ تھی، ہوا کرتی تھی، اور میں حالانکہ اب بھول چکا ہوں، مجھے صرف اب یہ حصہ یاد ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس پورے سورے کا میں حصہ بھول چکا ہوں، صرف یہ چیز مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ تو یہ اس کا ٹرانسلیشن، if there were 2 valleys full of riches for the son of Adam he would long for a third valley and nothing would fill the stomach of the son of Adam but وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حصہ بس مجھے یاد ہے۔ تو بھائی یہ حصہ یاد ہے تو یہ حصہ رکھ دینا چاہیے تھا نا قرآن میں، یہ حصہ نہیں ہے قرآن میں۔ اب یہ سب باتیں آپ کو مل رہی ہیں صحیح مسلم کے اندر، یہاں پہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے، آپ کو مل رہی ہے امام مسلم کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں مل رہی ہے، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا کہ ابو حرب میں ابو اسود نے رپورٹ کیا اتھارٹی آف ہز فادر ابو موسیٰ الاشری، اور وہ پھر سینٹ فار دا ریسائڈر فار دا بصرہ کے لوگوں سے سنا، تو آپ کو اس طرح سے مل رہا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں ضروری کہ جو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹلی کہی۔ اللہ کے رسول نے یا تو نہیں کی، ان کے نام پہ جھوٹی باتیں لوگوں نے بتائی، ان کے بات پہ جھوٹی چیزیں گڑھی گئیں، یا پھر جو جھوٹ گڑھنے والے جو لوگ تھے جن کا مقصد ہی تھا اسلام کو نقصان پہنچانا، قرآن کو کرپٹ کرنا، قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرپشن پھیلانا، ان لوگوں نے گڑھ کے بتایا۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں ہیں موجود آج بھی۔ اب آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ بھائی یہ جو آیت تھی اگر، تو ہے کیوں نہیں قرآن میں جب معلوم ہے کہ یہ آیت تھی؟ اور اتنی بڑی 129 آیت والی سورہ ہے وہ قرآن سے پوری کی پوری غائب ہو گئی۔
صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے، ہم ریسائٹ کرتے تھے، ہم یاد کرتے تھے. تو اس کا مطلب کہ قرآن تو پھر اپنے چیلنج میں فیل ہو جا رہا ہے. اگر یہ سب صحیح ہے تو قرآن اپنے چیلنج میں فیل ہو جا رہا ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اس طرح کے بہت سارے ایکچولی روایت ہیں جس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے کور کیا تھا ایبروگیشن یا منسوخیت کے ٹاپک کے اندر میں. تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی چیزیں. اب دیکھیے اس میں اور بھی کچھ ایگزامپلس میں دکھا رہا ہوں، تھوڑا بس غور کریے سمجھیے گا. ان سب کا مقصد ایسا لگ رہا ہے گویا کہ قرآن کے اوتھینٹسٹی پہ شک پیدا کرنا. اگر آپ ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں، کوئی صحیح مانتا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پھر قرآن یہ اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو قرآن جو اللہ کے رسول نے ہم کو دی. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن انکرپٹڈ ہے، یہ پریزروڈ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیٹر بائی لیٹر ہے، تو پھر آپ کو ان روایتوں کو ریجیکٹ کرنا ہی پڑے گا. اس میں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں نریٹڈ ابو یونس the freed slave عائشہ ordered me to write a مصحف of her and she said. اس میں ابو یونس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے کہا کہ تم ایک مصحف لکھو. مصحف مطلب لکھو، مطلب قرآن کو تم جو ہے لکھو، اور جب تم یہاں پہ پہنچنا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 پہ، تو مجھے بتانا ذرا. جب تم یہاں پہنچو گے تو بتانا. تم نے کہا کہ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے بتایا ان کو. یہ لکھ رہے تھے مطلب کہاں سے لکھ رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جو قرآن ہے ایگزسٹنگ اسی سے لکھ رہے تھے. لکھ رہے تھے کا مطلب کہ جو قرآن موجود ہے اس کو یا تو یاد کیے ہوں گے تو یاد کر کے، یا لکھا ہوگا تو لکھا دیکھ کر کے، یعنی ریفرنس کے طور پہ قرآن تھا اس سے دیکھ کے لکھ رہے تھے وہ. جب وہ یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے مجھ سے کہا کہ اب دیکھیں آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی، آیت میں یہ بات آئی تھی حافظوا علی الصلاۃ، کی حفاظت کرو اپنے نماز کی، والصلاۃ الوسطی، خاص کر جو بیچ کی نماز ہے. یہ ہے قرآن کی آیت نمبر 238. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے کہا کہ جب تم لکھنا تو یہ لکھنا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، یعنی یہاں پہ ایڈیشنل 2 ورڈ جو ہے یہ دیکھیں، اینڈ صلاۃ العصر جو ریڈ کلر سے ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات ابو یونس کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم سے کہا کہ تم یہ لکھنا الگ سے اینڈ صلاۃ العصر، حالانکہ قرآن میں صلاۃ العصر یہاں پہ نہیں ہے. تو اب کیا سمجھا جائے؟ تو نعوذ باللہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی حضرت عائشہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ایک جھوٹی بات گڑھنے جا رہی تھی یہاں پر، ان کو معلوم ہے قرآن میں نہیں ہے پھر بھی گڑھنے جا رہی تھی. یا آپ یہ مانیں گے کہ نہیں جو حضرت عائشہ بتا رہی تھی وہی صحیح بات تھی، اگر ان کی بات صحیح تھی تو پھر آج کے قرآن غلط ہو گئی، پھر تو انکمپلیٹ ہو گئی. یہاں پہ اینڈ صلاۃ العصر نہیں ہے، ختم ہو گئی یہاں پہ بات حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یہیں پہ ختم ہو گئی آیت. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے آگے یہ بھی ایڈ کرنا والصلاۃ العصر. اور پھر کیا؟ اینڈ شی سیڈ آئی ہیڈ ہرڈ اٹ دیٹ فرام دا میسنجر آف اللہ. اب یہ دیکھیے، اب یہ بات چلے گئی اللہ کے رسول پہ. اب یہ الزام کس پہ لگ گیا؟ حضرت عائشہ پہ نہیں، جتنے میں بات بتا رہا تھا یہ الزام لگ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ وہ لگانا. حالانکہ آپ آیت کھولیں گے تو آیت میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ دیکھیے آیت 238 یہاں پہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہاں وسطی پہ بات ہو گئی کمپلیٹ کہ جو بیچ کی نماز ہے، لیکن یہاں پہ آپ سے وہ کو بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ یہاں پہ اس کے اور وقوموں کے بیچ میں وہ بھی الفاظ ہیں والصلاۃ العصر. آپ پڑھتے ہیں کیا؟ آپ کے پاس کوئی بھی قرآن ہے پوری دنیا میں، کوئی بھی قرآن ہے یہاں بیچ میں لکھا ہوا ہے کیا والصلاۃ العصر؟ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس حدیث میں تو لکھا ہوا ہے. تو بھائی جب سب چیز معلوم ہے کہ یہ گڑبڑ چیز ہے، غلط چیز ہے، تو پھر ہٹا دینا چاہیے نا. تو نہیں ہٹاتے، ضد میں نہیں ہٹاتے کہ بھائی اگر 1200 سال 1100 سال سے لکھی ہے چاہے چیز کو ہم کیسے ہٹا دیں گے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، شعور ہے، جو لوگ تھوڑا سا بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. تو یہاں پہ جو یہ کہا گیا آئی ہرڈ دیٹ فرام دا میسنجر آف اللہ، تو لوگ تھنکنگ مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ یہاں پہ تم صلاۃ العصر ورڈ بھی لگا دینا. اور ایسے ایک ایگزامپل نہیں، ایسے بہت سارے ایگزامپل ہیں، ایسے بہت سارے ایگزامپل ہیں جہاں پہ کہ روایتوں میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن آپ کے پاس ہے اس سے الگ ہٹ کر کے بھی کچھ بات تھی، کوئی آیت تھی. بہت سارے ایگزامپلس ہیں، میں تو بالکل تھوڑا سا دے رہا ہوں، شاید اس کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا پھر کہ یہ جو قرآن ہے تو یہ انکمپلیٹ ہے، یہ غلط ہے. پھر آپ کو ماننا پڑے گا نہیں صاحب یہ چیز لکھا ہوا نا یہ انکمپلیٹ ہے، یہاں پہ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر بھی ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا وقوموا للہ قانتین. بہرحال ایسے بہت سارے ایگزامپل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن انکمپلیٹ ہے، اور اگر قرآن کو کمپلیٹ مانتے ہیں تو یہ مانیے کہ یہ بات غلط ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کے نام پہ ایک اور جگہ ہے، ایک اور ہے سورہ یونس کے اندر ہی بتایا گیا کذبوا کا مسئلہ ہے. وہاں پہ بھی ان کے بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے
اور حضرت عائشہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں اور مشہور چیزیں ہیں. اس میں پھر ایک حدیث میں آپ کو یہ ملتا ہے, ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفیٹ 200 verses of the chapter of Al-Ahzab were recited, but when compiling the Quran, Usman was only able to collect what now exists. یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. اس میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر پہلے جو تھا نا 200 آیتیں سورہ احزاب کی تھی جو پڑھی بھی جاتی تھی, لیکن اب جو قرآن کے اندر آپ کے پاس جو بھی ہے وہ اتنی ہی ہے, وہ جو ایکسٹرا تھی وہ سب غائب ہو گئی, وہ سب نہیں ہے. ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. At one time it had many verses al-Baqarah including the verse and stone which used to recite the prophet recited the verse of stone. تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں سورہ احزاب کے اندر غالباً 73 آیت ہے نا, 73 آیت ہے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 200 آیتیں ہوا کرتی تھی. 200 آیتیں ہوا کرتی تھی, ابھی 73 ہے, اس کا مطلب 127 آیت جو ہے وہ اب غائب ہو گئی, وہ قرآن میں نہیں ہے. وہ اللہ نے نازل کی تھی, اللہ کے رسول نے حفظ کیا ہوگا, صحابی نے حفظ کیا ہوگا, لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوگا, لوگوں نے پڑھا ہوگا, نماز کے اندر پڑھا ہوگا اینڈ واٹ ناٹ, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ یہ مان لیجیے کہ قرآن انکمپلیٹ ہے. اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسکالرس نے اپنے اپنے ٹائم میں باتیں کی ہیں. یہاں پہ اسکالرس نے پھر بعد کے دور میں پھر کیا کیا باتیں کہی ہیں جس سے کہ صاف صاف لگے گا کہ وہ ہے کہ قرآن انکمپلیٹ ہے. تو قرآن کے اوپر بہت زبردست حملہ ہوا ہے, خود لوگوں نے کیا ہے, اور یعنی دشمن اسلام نے تو حملہ کیا جھوٹی چیزیں پھیلا کے, لیکن بعد میں خود مسلمانوں نے اس کو اور فروغ دیا اور اس کو ہوا دی بائی ناٹ ریجیکٹنگ اٹ. اس کو ریجیکٹ نہیں کر کے ان لوگوں نے اور ہوا دی, اور اس کو پھر طرح طرح سے اس کو جو ہے تعویل کیا ہے, اس کو طرح طرح سے پھر اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال میں یہ سب چھوڑ دے رہا ہوں فی الحال. اب ہمارے یہاں ہماری کتاب میں وہ بھی چیزیں موجود ہیں ابھی جہاں پہ کہ بالکل سائنس کے ایک دم خلاف بات جا رہی ہے, لیکن اب اس کو ہٹانے کو کوئی تیار نہیں, کیونکہ لگتا ہے کہ بھائی پچھلے دور میں آ گئی تو کیسے ہم ہٹا دیں, نہ کہ وہ اللہ کی بات ہے اور جبکہ نہ کہ وہ رسول کی بات ہے. جیسے اب یہاں پہ ایک جگہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دا لائف آف دا ورلڈ از 7000 years, کہ دنیا کی زندگی 7,000 سال کی ہے. بہرحال یہ کوئی ڈائریکٹلی حدیثی کتاب نہیں ہے, یہ بعد کے اسکالرس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. یہ دنیا اب 7,000 سال کی نہیں ہے, دنیا ہم لوگ جانتے ہیں. پھر ہمارے یہاں وہی موجود ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر وہی موجود ہے حدیث جس میں کہ بھائی یہ جو یونیورس کا پورا کریشن ہوا, اس کریشن کا جو 6 دن تھا اس 6 دن کو بتایا گیا ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے سے بتایا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہی کریٹڈ ٹریز آن منڈے, سوموار کو اللہ نے پیڑ کو بنایا. ہی کریٹڈ تھنگس انٹیلنگ لیبر آن ٹیوزڈے. ہی کریٹڈ لائٹ آن ویڈنسڈے. لائٹ کا اوریجن تو سن ہے, سورج ہے. تو جب یونیورس بنا پورا مکمل ہوا, اس کے بعد جب ارتھ بھی بن گیا, روٹیٹ ریوالو کرنا شروع کیا, پھر سن کی وجہ سے لائٹ وائٹ آنا شروع ہوا. تو اس میں سن جو ہے بن رہا ہے وہ ویڈنسڈے کو, and he caused animals to spread on Thursday, اور جانور بنے ہیں تھرسڈے کو, and he created Adam on Friday. اب یہ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کا مطلب کیا ہے, 24 گھنٹے والا دن. 24 گھنٹہ کس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, جب سورج ارتھ چاند یہ چیزیں ہوں گی وجود میں, تب 24 گھنٹے کا معاملہ آئے گا, ہے نا. 24 گھنٹے میں جو ہے ایک روٹیشن ارتھ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو جب یونیورس بن رہی تھی تو اس ٹائم میں 24 گھنٹے کا دن کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اور انفیکٹ ایگزیکٹلی سیم ایک سملر بالکل ایک روایت جو ہے بائبل کے اندر بھی ہے. بائبل کے اندر بھی منڈے ٹیوزڈے کی بات ہے, یہاں پہ یہ منڈے ٹیوزڈے کی بات ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب یونیورس جو بنی, جو چھ اس کے ایام تھے, تو وہ 6 ایام 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں تھے, بلکہ ایز پر سائنٹیفک انفارمیشن وہ 1 بلین ایئر کا ٹائم تھا. 1 بلین ایئر لگ رہا تھا, 6 بلین ایئر ٹائم لگا تھا. تو 6 ایام جب قرآن کہہ رہا ہے تو 6 وقفہ کی بات کر رہا ہے. تو ایک وقفہ شاید 1 بلین ایئر رہا ہو یا اور آس پاس رہا ہو, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ 6 دن یہ 24 گھنٹے والے دن میں بنے. سوموار منگل کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ 24 گھنٹے والے دن, ایک 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں پیڑ بن گیا, ایک 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں لائٹ آ گیا, ایک 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں جانور آ گئے. تو یہ بات پھر جو ہے وہ سائنس کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, لیکن بہرحال ہے ہماری کتابوں میں. پھر آپ کے پاس وہ سب بھی روایت ہے جس کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب انسائنٹیفک ہے, یا اس کے اوپر ہم لوگ اور نہیں کرنا چاہتے. اور آپ کو بتایا میں نے نا, یہ شاید بھول نہیں جائیں آپ لوگ, کہ آپ لوگ شاید یہ نہیں خیال آئے کہ نہیں بھائی یہ کیا, یہ سارا غور و فکر کیا آج ہو رہا ہے کیا, پچھلے دور کے اسکالرس نے نہیں کیا. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے دور کے اسکالرس نے حدیثوں کو پرکھنے کے معاملے میں جو زیادہ زور دیا ہے
ان کا جو میجر فوکس ہوتا تھا وہ سند کے اوپر ہوتا تھا کہ کس نے کس سے سنا، اس سائنس کے اوپر ہوتا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ آدمی اس کے ٹائم میں رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے وہ بات صحیح بتائی ہو۔ سند کے اوپر تو ریسرچ ہوا ہے لیکن متن کے اوپر ریسرچ نہیں ہوا بہت زیادہ کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بات کتنی صحیح ہے۔ تو چونکہ متن کے اوپر ریسرچ نہیں ہوا اسی لیے غلط متن والی چیزیں بھی آ گئی اگر سند انہیں پاسبل لگا۔ تو جو جھوٹ گڑنے والے ہوتے تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسا تھوڑی جھوٹ بولیں گے کہ جو خود ہی پکڑے جائیں، ایسا کوئی جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات جھوٹ بولنی ہو اگر آج کے ٹائم میں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، تو آپ یہ مجھ سے تھوڑی کہیں گے کہ میں نے یہ بات جارج واشنگٹن سے سنی تھی یا میں نے یہ بات ابراہم لنکن سے سنی تھی۔ آپ جیسے ہی کہیں گے کہ میں نے ابراہم لنکن سنی تھی آپ پکڑا جائیں گے کہ بھائی ابراہم لنکن کے ٹائم میں اور آپ کے ٹائم میں تو بہت فرق ہے۔ تو آپ اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے آپ وہ دلیل دیں گے کہ بھائی نہیں میں نے سنا تھا اپنے فادر سے، میرے فادر کے امریکہ میں ایک دوست تھے اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا تھا جس نے ابراہم لنکن سے سنا۔ تو آپ چین آف نریشن پھر ایسے بنائیں گے۔ تو جو جھوٹے گڑھنے والے ایسا چین آف نریشن گڑھیں گے جو سیدھا پکڑا جائے وہ تو پکڑا ہی جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا چین آف نریشن بنا دے جو پاسبل ہو تو وہاں پہ تو پکڑائے گا نہیں وہ جلدی سند سے۔ تو وہاں پہ آپ کو متن بھی مطلب متن ہر کیس میں دیکھنا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں متن کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ میسنجر سیڈ، اللہ کے رسول نے کہا تھا ہیل فائر کمپلین ٹو اٹس لارڈ، کہ جہنم کی آگ نے کمپلین کی اللہ سے، اے میرے خدا میرے مائی ڈفرنٹ پارٹس ایٹ اپ ایچ ادر، کہ میرے جہنم کا حصہ، جہنم کمپلین کر رہا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کو پھر الاؤ کیا دو سانس لینے کے لیے، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں، اینڈ دس از دا ریزن فار سیویئر ہیٹ اینڈ بیٹر کولڈ یو فائنڈ۔ اب اسے بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہیں گرمی لگتی ہے نا، یہ جو ٹھنڈک ہوتا ہے یعنی یہ جو ونٹر سیزن آتا ہے یا جو سمر سیزن آتا ہے، یہ ونٹر سیزن اور سمر سیزن اس لیے آتا ہے کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ 2 بار سانس لیتی ہے۔ اب اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے، کیسے سمجھائیں گے، اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں گے، کسی پڑھے لکھے آدمی کو کیسے سمجھائیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ونٹر سیزن یا سمر سیزن جو ہوتا ہے یہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، الٹیٹیوڈ ہے، لیٹیٹیوڈ ہے، ارتھ پول سے کیا دوری ہے وہ فیکٹر ہے، روٹیشن کیا ہے، سورج کے مقابلے کیا دوری ہے، یہ ان سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے کوئی اب جہنم کیسے 2 بار سانس لیتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے کہ اسی سے جو ہے سمر آتا ہے، اسی سے ونٹر آتا ہے۔ لیکن اس میں ہم یہ بھی بھول جا رہے ہیں کہ ہماری اسی دنیا کے اندر کہیں پہ ایک جگہ سمر رہتا ہے اور کہیں پہ ونٹر بھی رہتا ہے، کہیں کہیں پہ ونٹر جو ہے سال بھر چل رہا ہے۔ یہ آئس لینڈ ہے، رشیا کا ریجن ہے، یہ پول کے قریب جتنا ریجن ہے وہاں پہ تو ہمیشہ ہی ونٹر کا ونٹر ہی چل رہا ہے، وہاں پہ تو سمر رہتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ بہرحال تو یہ سائنس کے بالکل خلاف جاتی ہے چیز۔ اب اس کے بعد ایک جو بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو بہت کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے معاملے میں بھی پھر کئی ساری ایسی روایت ہیں جس کے وجہ سے عورتیں آج جس سچویشن میں ہیں مسلم کمیونٹی میں بھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دیکھیے عورتیں ہر سویلائزیشن میں ان کو ایکسپلائٹ ہی کیا گیا ہے، ہر سویلائزیشن میں ان کو 2م ڈگری کا سٹیزن بنا کے ہی رکھا گیا ہے، انکلوڈنگ مسلم کمیونٹیز۔ اسلام نے کیا حق دیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا حق دیا ہے یہ اس سے تھوڑی الگ بات ہے۔ مسلمان جو حق دیتے ہیں اس میں ان نریشنز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، کچھ نریشنز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے جن روایتوں کی بنیاد پہ لوگ عورت کو ایک دم 2nd ڈگری کا یا بالکل ہی ایک الگ طرح کے مخلوق ہی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دبا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک روایت یہ بھی ہے، اب اس روایت کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں، کچھ اتا پتہ نہیں کہ کیا ڈیٹیل ہے، لیکن اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے دا وومن ہو سیک اے خل آر ہپوکریٹس۔ تو ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت خلا لینا چاہے وہ منافق ہے ایک طرح سے، لیکن وہیں پہ آپ کو دوسری حدیث میں ملے گی جہاں پہ کہ اس کو خلا لینا اس کا ایک رائٹ بتایا گیا ہے، قرآن کے حساب سے بھی اس کا ایک رائٹ ہے، اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ ایک رائٹ ہے۔ لیکن آپ کو ایک جگہ یہ بھی ملے گا جہاں پہ صرف نہیں کہا گیا ہے کہ جو خلا مانگ رہی ہے وہ منافق ہے۔ اب اس کا کوئی بھی کانٹیکسٹ کچھ اتا پتہ ہمیں نہیں اس کا ایگزیکٹلی اللہ کے رسول نے کہی بھی یا نہیں کہی، لیکن جو لوگ پھر جو مرد حضرات لوگ اس طرح کی روایت کو دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں تو پھر جب ان کے ڈے ٹو ڈے لائف میں جب ایسا حالت آئے گا کہ جب عورت اگر خلا مانے گی، ان کی بیوی مانگے گی، تو وہ تو پھر یہ والی حدیث دکھا دیں گے کہ دیکھو تم تو منافق ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں رہی، تم تو کتنی بری ہو اسلام کی نظر میں کیونکہ تم خلا مانگ رہی۔ حالانکہ قرآن حق دیتا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی حق دیا، بغل والی حدیث میں آپ کو وہ اگزامپل دیا گیا ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے کروایا اس کا خلا جو بھی ہے۔ اب یہ ایک بہت مشہور روایت ہے، بہت ہی مشہور ہے، جس کو ہر کوئی تقریباً جانتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، اور یہ بھی ایک زبردست ایکسپلائٹ کرتا ہے عورتوں کو، اور یہ بالکل کلیئر کٹ ہی غلط ہے کہ اس کے الفاظ، اس کا متن ہی ایسا جو بالکل غلط ہے
لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو بولتے بولتے تھکتے نہیں. کیا ہے الفاظ؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر عورت کو کسی اور کے آگے سجدے کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کے آگے ہوتا. یہ مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو ہے ہمارے کلچر میں بھی چیزیں آ گئی. مسلم کلچر میں آ گیا، عورت کو مرد کو بھی جو ہے مجازی خدا بتایا گیا. ہندوازم کے اندر پتی پرمیشور بنا دیا گیا. تو ہندوازم کے اندر بھی یہ ہوا کہ صاحب وہ پتی نہیں رہا، بلکہ وہ پرمیشور ہو گیا، پتی پرمیشور ہو گیا. اور اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو اگر کسی کا حکم دیتا تو عورت کو شوہر کے آگے حکم دیتا. یہ اگر لگانا کیا جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر دو خدا ہوتا تو دوسرا خدا ایسا ہوتا؟ یہ بات اپنے آپ میں ہی غلط ہے، شروع سے ہی غلط ہے. اگر دو خدا ہوتا مطلب یہ تو سب سے بری یا سب سے جھوٹ بات ہم بولنے جا رہے ہیں کہ اگر دو اللہ ہوتا، اگر مرنے کے بعد جنت جہنم کنسیپٹ نہیں ہوتا تو یہ آواگمن کا کنسیپٹ ہوتا. تو آپ یہ سب اسٹیٹمنٹ جب دیں گے نا تو وہ شروع سے ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شروع سے ہی غلط بول رہے ہیں. اور اس روایت میں بھی شوہر کے مقام کو بڑھانے کے لیے یا میل ڈومینیشن کو بڑھانے کے لیے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ عورت کو اگر کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کے آگے ہوتا. یعنی کہ جیسے ہی آپ کہیں گے اگر ہوتا تو یہی سے بات غلط جا رہی ہے. ایکچولی فل اسٹاپ تو وہی لگنا چاہیے، نہیں صاحب اگر نہیں ہوتا، اللہ ایک ہی ہے، جھکنا اللہ کے آگے ہے. شرک کرنا کیسے جائز ہوگا؟ شرک کرنا کیسے الاؤڈ ہوگا؟ اور وہ سب کرا کے بھی لاسٹ میں آئیں گے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے ہی آگے، ماں باپ کے آگے کرا لیتے. اب اس کی وجہ سے بھی جو ہے آٹومیٹیکلی عورت جو ہے اپنے آپ کو وہ سبمسو مان لیتی ہے یا اپنے آپ کو ہی چھوٹا یا کمتر مان لیتی ہے کہ صاحب ہم کو تو حکم ہو جاتا وہاں پہ سجدہ کرنے کا. لیکن یہ شکر کی بات ہے کہ ہم جو ہے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے. تو اسلام کے اندر اللہ کے برابر یا اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جب آپ سجدہ اللہ کے آگے کرتے ہیں، پروسٹریشن آپ اللہ کے آگے کرتے ہیں، تو یہ بات آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی حکم ہوتا تو؟ اللہ کے سمتلیہ کوئی نہیں ہے، اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، شوہر کو کیسے سجدہ کر لیں گے؟ بہرحال یہ بہت مشہور ہے اور گھروں میں ہر جگہ مشہور ہے. اور یہ آپ کو یہ ابن ماجہ میں ہے اور آپ کو یہ ابو داؤد میں ہے، موجود ہے. اب یہاں پہ اس حدیث کے تعلق سے کچھ چیز سمجھ لیجیے. دس حدیث از narrated in a variety of forms by Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal in his Musnad. According to scholars of hadith, the authenticity of these hadith range from ضعیف to حسن غریب. تو اب اس میں اسکالرس کے نزدیک اس حدیث کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کسی کے نزدیک ضعیف بھی ہے یعنی کمزور ہے اتھینٹسٹی، کسی کے نزدیک حسن ہے یعنی تھوڑا بہتر ہے، غریب ہے. none however reach the level of صحیح. تو محدث کے نزدیک جو کرائٹیریا ہوتا ہے حدیثوں کا الگ الگ ڈیوائڈ کرنے کا، تو ایک صحیح کرائٹیریا ہوتا ہے. صحیح مطلب کہ بہت آتھینٹک. تو کسی کے نزدیک بھی صحیح تک نہیں پہنچا ہے یہ. آل آف دیم آر احد حدیث، یعنی کہ کچھ ہی سنگولر بس ٹرانسمیشن ہے. ڈو ناٹ ریچ دا لیول آف تواتر، کئی سارے لوگوں سے سنی گئی ہے، یہ بات نہیں ہے. اچھا یہ تو کچھ بھی ہو، بیک میں جو بھی ہو حدیث کے اوپر جو بھی محدث کہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پریکٹیکلی مسلمانوں کے گھر گھر میں یہ بات مشہور ہے اور شوہروں کو یہ بات مشہور ہے، اور اس سے عورتوں کے ایکسپلائٹیشن میں بہت آسانی ہوتی ہے. اب محدث نے پھر اس کے بارے میں آتھینٹسٹی کے بارے میں جو بھی چیز لکھے ہیں وہ ایک الگ ہے. The version of the above hadith narrated by Abu Huraira is considered Hasan Gharib. One of the narrator was Muhammad bin Amr, who has been subjected to criticism by a number of scholars. Al-Nasai, Ibn Adi and Abdullah ibn Mubarak considered him unreliable. کچھ اسکالرس کے نزدیک اس کا ایک راوی جو ہے وہ غیر معتبر ہے، وہ معتبر نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. And Ibn Hibban even alleged that he was prone to making mistake. Ibn Hibban کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے. بہرحال یہ دیکھیے, the implication of such hadith is that wife owes her husband the utmost degree of respect that she lives as his humble servant. اس میں ایسا بنا دیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ کہ عورت کو جیسے ہسبینڈ کا ایک طرح سے سارٹ آف نوکر بن کے رہنا ہے. نوکر کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ نوکر ہی ہو, لیکن اس کے سبریوینٹ بن کے رہنا ہے, اس سے نیچے بن کے رہنا ہے. حالانکہ قرآن دیکھیے کیا رشتہ رکھا تھا شوہر بیوی کا معاملہ. قرآن نے شوہر بیوی کا معاملہ یہ رکھا تھا, سورہ بقرہ کے اندر یہ بتایا تھا کہ ایک دوسرے کا لباس کہا تھا اللہ پاک نے, لباس ہونا, کہ تم مرد کی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لباس ہیں, گارمنٹس. یہ نہیں بتایا تھا کہ کوئی بڑا ہے, کوئی زیادہ بہتر ہے, کوئی اونچا ہے, کوئی نیچا ہے, ایک دوسرے کے گارمنٹس. اور عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ عورت کی عبادت, عورت کی بندگی وہ سب اللہ کے لیے ہونی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وومن ہو آر ورچوئس آر اوبیڈینٹ ٹو گاڈ. عورت کو جو اوبیڈینٹ بنایا گیا ہے وہ خدا کا بنایا گیا ہے. اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جہاں پہ کہ شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ کو قرآن بتاتا ہے. لیکن اس طرح کی روایت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عورت کو پھر جو ہے ایک نچلے طبقے کا وہ بنا کے دکھایا جاتا ہے.
اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، میں اس کو فی الحال اسکپ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے یہ بھی بہت مشہور ہے، یہ بھی جو آپ کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے اسلام میں عورت کو بندگی اللہ کی کرنی ہے، مرد کو بھی بندگی اللہ کی کرنی ہے. مرد اور عورت کے آپس میں ایک دوسرے کے رائٹس ہوں گے، بچوں کے رائٹس ہوں گے، یہ حقوق یا رائٹس سب کا سب کے اوپر ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ کا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بندگی کا معاملہ یا جس کے لیے زندگی گزارنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن کچھ جگہوں سے آپ کو ایسا لگے گا، اور آپ غور کریں اپنی سوسائٹی میں، اگر ہمارے کمیونٹی میں مسلم سوسائٹی میں غور کریں اگر آپ، تو پائیں گے کہ ہمارے یہاں عورتیں جو ہے بہت ساری وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے ان کی زندگی کا مقصد صرف شوہر ہی ہوتا ہے یا شوہر کی خوشی ہوتی ہے. شوہر کی خوشی ہوتی ہے، وہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اللہ کتنا خوش ہے وہ ان کے یہاں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اینی وومن ہو ڈائز وین her husband is pleased with her will enter paradise. اب یہاں پہ جنت کا فیصلہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس عورت کا شوہر اس سے خوش تھا کہ نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب شوہر ہی جنت میں اس کو بھیج رہا ہے تب تو وہ شوہر ہی کو خوش کرے گی زندگی پر. اللہ ہی خوش کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کہیں کو اللہ کو خوش کرے گی. پھر وہ شوہر کی اگر خواہش ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، یا وہ باہر میں میرے ساتھ ایسے گھومے، باہر میں ایسے کپڑے پہنے، تو وہ تو شوہر کو ہی کرے گی نا، ہسبینڈ کیوں خوش کرے گی. اور حدیث میں روایت میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر شوہر خوش تھا تو جنت میں جاؤ گی. بھائی جنت جہنم جانے کے لیے اللہ کا خوش ہونا امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کا خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جج کرے گا کہ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری، کس کے کیا رائٹس تھے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، پوری زندگی کو اکاؤنٹ میں لے کر کے اللہ پاک جج کرے گا. اس بات کے اوپر جج نہیں کرے گا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا یا نہیں تھا. شوہر اگر بہت اچھا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن شوہر اتنا دیندار نہیں ہو تو پھر عورت بھی ہسبینڈ کو خوش کرتی رہ جائے گی آن اکاؤنٹ آف اللہ. اگر تو یہ بھی ایک غلط میسج دیتا ہے، اور جو پریکٹیکلی ہمارے کمیونٹیز میں بالکل ہوتا ہے، مسلم کمیونٹیز میں ہوتا ہے، جہاں پہ عورتیں پورا زور لگا دیتی ہیں اس بات پہ کہ شوہر کو کیسے خوش کیا جائے، کون سا کھانا کب کھانا، دس دیٹ ہو، نماز چھوٹ رہی ہو تو چھوٹ رہی ہو، باقی چیزیں چھوٹ رہی ہو تو چھوٹ رہی ہوں، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن صرف شوہر کو خوش کرنا ہے. بھائی عورت کو بھی اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، مرد کو بھی اللہ ہی کو خوش کرنا ہے. پھر آپ کو یہاں پہ وہ بھی آ گئی حدیث روایت آ گئی جس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جہنم کے اندر زیادہ عورتیں ہیں. اب جہنم کے اندر زیادہ عورتیں ہیں، اس کے ریزن بھی بتایا گیا. اللہ کے جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، قیامت کے دن اس کا ایبسولوٹ علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے اس کے اصول یا پرنسپل کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. اور قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ عورت مرد کے لیے سیم پرنسپل بیان ہوا ہے، ایک جنرل پرنسپل بیان ہوا ہے سب کے لیے. اب اس کو آدمی لاجیکلی دیکھے تو پھر آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ارے بھائی ظلم تو زیادتی تو زیادہ ہر جگہ مرد ہی کرتے ہیں، جینٹس ہی کرتے ہیں. جتنے بھی مرڈر ہو رہا ہے، جتنا بھی کرائم ہو رہا ہے، جتنی بھی بری چیزیں ہو رہی ہیں، جتنا بھی شرک کا پروموشن ہو رہا ہے، جتنی بھی شیطانی چیزوں کا پروموشن ہو رہا ہے، تو زیادہ تو مرد ہیں، تو زیادہ جہنم میں تو مرد کو جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہے. تو اب اس سے عورت، جب آپ یہ کہہ دیں کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، تو پہلے ہی آپ ایک جینڈر کو جو ہے نا ایک نگیٹو انداز میں دکھا رہے ہیں، جبکہ قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. قرآن اصولی طور پہ کہیں پہ اس طرح کی بات نہیں کرتا، اصول بس بیان کر دیتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں ایمان لائے، جنہوں نے صالح عمل کیا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جینڈر کے حساب سے قرآن نے اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن یہ روایتیں ایسی آ گئی ہیں جس کے حساب سے عورت جو ہے ایک سیکنڈ ڈگری کی سٹیزن لگتی ہے، اور وہ ایک نیگیٹو انٹیٹی لگتی ہے، اور وہ ایک کرسیبل انٹیٹی لگتی ہے. اب پھر اسی طرح دیکھیے یہاں پہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا ہے کہ دا پریئر کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر تمہارے سامنے سے یا تو کالا کتا چلا جائے یا عورت چلی جائے. اب یہاں پہ عورت کو ومن ہو ریچ دا ایج آف مینسوریشن، تو ایک عورت کا پاس کرنا جو ہے، کراس کرنا، وہ کالے کتے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. اب کہاں کالا کتا، پتہ نہیں کہاں نماز پڑھیں گے آپ، کالا کتا کہاں سے جائے گا معلوم نہیں مجھے، کالا کتا جاتا ہے نہیں جاتا ہے، کس سچویشن میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے. تو یہ بھی کیا انکمپلیٹ بات تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ صاحب پچھلے دور میں لوگ مانا کرتے تھے یا واللہ عالم کچھ بھی. لیکن اگر ایسا ہے تو یہاں پہ بھی عورت پھر آپ کو ایک نگیٹیو چیز دکھے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو ہاں یہاں پہ میں یہ بتانا بھول گیا کہ سجدے کرنے والی جو حدیث ہے، روایت ہے، اس میں سجدے کرنے کی بات کہی گئی عورت کو، اس میں اس کے لاسٹ کے حصے میں یہ بھی ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے. نو وومین کین فلفل ہر ڈیوٹی ٹوارڈس اللہ انٹل شی فلفلس ہر ڈیوٹی ٹوارڈس ہر ہسبینڈ. کہ عورت شوہر کے طرف یعنی اللہ کی طرف اپنی ڈیوٹی فلفل کر ہی نہیں سکتی ہے اگر شوہر کی طرف نہیں کرے. اب یہ لاسٹ کا حصہ جو ہے، if he asks
her, اگر شوہر پوچھے اس سے انٹیمیسی کے لیے, even if she is on her camel saddle, she should not refuse. تو کہا جا رہا ہے اس میں کہ اگر شوہر اس حالت میں بھی عورت سے اگر انٹیمیسی کی مانگ کرے جبکہ وہ اونٹ کے اوپر ہو تو بھی اس ٹائم اس کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہاں سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ شی از نتھنگ مور دین اے مشین, جہاں پہ کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ایک حاکم ہے, ایک ایسا حکم دینے والا آدمی ہے کہ جب اس کو جب من کیا, جب وہ ڈیمانڈ کیا, تو وہاں پہ عورت کو ہر حالت میں اس کے لیے ریڈی رہنا ہے, چاہے وہ کیمل سیڈل پہ ہو, چاہے وہ کیسے بھی ہو. حالانکہ خود ہی قرآن اور حدیث کے خلاف میں جاتی ہے یہ بات. جو ہسبینڈ وائف کی انٹیمیسی ہے وہ پرائیویٹ جگہ پہ ہونی چاہیے, یا اس کے لیے دونوں کا راضی ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب اس کے حساب سے ایسا ہے کہ گویا کی عورت جو ہے چیز نتھنگ مور دین اے مشین, جبکہ قرآن کے خلاف میں یہ سب چیزیں بالکل جاتی ہیں. اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ ایک بار دیکھیے خود ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی کتنی لاجیکل ہیں, اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اور قرآن کی کون سی آیت آپ کو انٹرپریٹ کرنے میں آسانی ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیثیں ضروری ہے قرآن کی آیتوں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے, تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس طرح کی روایتوں سے آپ کو قرآن کی کون سی آیت آپ انٹرپریٹ کر پا رہے ہیں. اب اس میں ایک بتایا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم رسولوں میں کوئی بھی تفرقہ نہیں کرو گے, ڈویژن نہیں کرو گے. تو اسی میں سے ایک رسول کے بارے میں آپ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹونائٹ آئی ول سلیپ ود 90 وومن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 90 عورتوں سے ہم یہ کریں گے. تو اس میں کیا آپ کو حکمت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیا آپ کو لاجیکل بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ 90 عورتوں کے ساتھ ایک رات میں سونے کی بات کر رہا ہے. یہی بات اگر بائبل میں ہوگی تب تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے, یہی بات اگر دوسرے اسکرپچر میں ہوگی تب تو اس کے آپ مذاق اڑائیں گے, لوگوں کے سامنے لائیں گے, اس کو پبلکلی مذاق اڑائیں گے کہ بھائی یہ کون سی مورال کی بات ہے. لیکن جب یہی بات ہماری اپنی کتاب کے اندر ہے تو اس کو پھر ہم کیسے لیں گے؟ کیا ہم یہ مان لیں گے کہ بھائی 90 عورتوں کے ساتھ سوئے ہوں گے؟ پھر پتہ نہیں کیا کیا ٹونائٹ آئی ول سلیپ ود 70 لیڈیز ایچ آف ول کنسیو اے چائلڈ ہو ول بی اے نائٹ فائٹر. 70 عورتوں کے ساتھ ایک دن میں وہ سوئیں گے. ایک رات, دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, رات کو 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ جتنا بھی آپ مان لیں. تو ان کی بیویاں مطلب اتنی تھی یا اتنی عورتوں کے ساتھ سو رہے تھے. اس سے کیا مورل چیز سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے آپ کو کون سے قرآن کی آیت انٹرپریٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے, یہ خود ہی آپ سوچیے. اور اس سے آپ کون سا کیریکٹر آپ دکھا رہے ہیں نبی کا, رسول کا. یہاں یاد رکھیے سلیمان علیہ السلام ہے تو آپ کے اندر کوئی عظمت یا عزت کم نہیں ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے یا عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے. اللہ کی نظر میں ہم میں سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر رسول کو ہم برابر مانتے ہیں, ہم رسولوں میں تفرقہ نہیں کرتے. سلیمان نام آ گیا تو اب یہ مت سمجھیے کہ اچھا یہ تو کوئی دوسرے نبی تھے تو ہمیں, بھائی اللہ کے رسول کی عزت کے ساتھ آپ ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیں گے تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پھر جانوروں کے تعلق سے میں بتا چکا, پچھلے سیشن میں بتایا تھا, وہ بھی دیکھیے سمجھیے اس کو کہ 5 kinds of animals are mischief doers, کہ 5 طرح کے جانور جو ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, ان کو مار دینا چاہیے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چوہا ہے, کائٹ ہے, کرو ہے, کوا ہے, ریبٹ ڈاگ ہے. ریبٹ ڈاگ کا تو آپ ایک بار سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پاگل کتا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے تو مارا جائے. لیکن یہ جو دوسرا کوا ہے, ریٹ ہے, اسکارپین, کائٹ ہے, یہ کیسے بیہیو کریں گے؟ ان کا بیہیویئر ویسے ہی ہوگا جیسے اس کو اللہ نے بنایا ہے. کوا کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہوا میں اڑے گا, کاؤں کاؤں کرے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوا سے ایکسپیکٹ کریں گے گھر پہ آ کے آپ کے ساتھ شرافت سے بیٹھ کے دین کے کسی ٹاپک کے اوپر بات چیت کرے, ایسا نہیں ہوگا نا. کائٹ کے اوپر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کائٹ آئے میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی درس قرآن سنے؟ وہ جانور ہے, اس کو جیسا بنایا گیا وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا. تو پھر اس میں یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے خراب ہوتے ہیں یا بدماش ہوتے ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے. تو آپ اس پہ غور کیجئے کہ پھر اس پہ کہ یہ بات جینرک وے میں کتنی صحیح ہے. کسی خاص دور کسی خاص سچویشن میں کسی کے لیے کہا گیا تو ایک الگ بات ہے کہ بھائی چکن فلو پھیل رہا ہے تو چکن کو اس ٹائم میں ہٹا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. لیکن اصولی طور پہ عمومی بات یہ کہی جائے کہ نہیں یہ سب خراب ہوتے ہیں, تو یہ بات تو پھر بڑی ان نیچرل بات ہو جائے گی. یہ اس کے علاوہ وہ بھی روایتیں ہیں جس میں یہ لمبی روایت ہے, میں چھوڑ دے رہا ہوں اس کو. شارٹ میں یہ ہے کہ ملک الموت آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بھائی موت کا ٹائم ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام ان کو جھاپڑ مار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں, خود ہی پڑھ لیجیے گا کبھی تھوڑا ریسرچ کر کے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یہ پتھر کپڑا لے جانے والا, نہیں سنا ہے تو اب سن لیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کے باڈی میں کچھ ڈیفیکٹ ہے, ان کے جسم میں کچھ ڈیفیکٹ ہے, کچھ پرابلم ہے. اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ نا پلان کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کیسے دیکھا جائے. تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے کپڑے نکالے, وہ کپڑے جس پتھر پہ رکھے تھے وہ پتھر کپڑا لے کر کے بھاگ گیا, اور پتھر جب کپڑا لے کے بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگے, اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے او کلوتھ او اسٹون مائی کلوتھ او اسٹون ٹل دا پیپل آف بنی اسرائیل saw him and said. اور جب وہ بھاگے تو بنا کپڑے کے تھے, بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھ لیا ان کو,
تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا بائی اللہ موسیس ہیز گاٹ نو ڈیفیکٹ، تو یہ کام پورا ہو گیا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کے بدن میں کوئی بھی جو ہے ڈیفیکٹ نہیں ہے. اب اس سے آپ کو کیا حکمت کی بات سمجھ میں آئی؟ کیا قرآن کی کون سی آیت انٹرپریٹ کریں گے یہ آپ سوچئے. کتنا پاسبل ہے یہ بات سوچئے. آپ کپڑا لے کے فرض کیجئے سپوز کسی کا، آپ کا اگر کپڑا لے کے کوئی بھاگا، پتھر بھاگا تو خیر لیسر سیٹ بیٹر والی بات ہے. مان لیجیے بندر بھاگ گیا، تو بندر کپڑا لے کے بھاگ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ شہر کے پیچھے پیچھے بھاگتے جائیں گے بندر کے پیچھے کہ میرا کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے، یا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے کسی طرح سے کہ ہم چھپائیں کسی بھی چیز سے. تو وہ غور کیجیے اس پہ کہ کتنی لاجیکل ہے بات. لیکن اب جیسے میں نے بتایا نا کہ پچھلے دور کے اسکالرس نے سند کے اوپر زیادہ ریسرچ کیا ہے کہ جو نریٹ کرنے والے ہیں ان کا کیا سائنس، ان کے کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر زیادہ غور کیا. یہ جو متن ہے جو بیان ہو رہا ہے اس میں، اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ اس میں نبی کا کون سا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے، نبی کو کیسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بارے میں یہ پروجیکشن دیا جا رہا ہے کہ کپڑا پتھر لے کر کے بھاگ گیا تو وہ پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگے. اور جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے تھے، یا بائنوکولر لگا کر کے دیکھ لیے وہ لوگ، شیور ہو گئے کہ ہاں بھائی اس کی باڈی میں ڈیفیکٹ نہیں ہے، وہ اوپر سے نیچے پورا ان کو جو ہے ایکس رے کر لیے پورا کہ ہاں اس کی باڈی میں ڈیفیکٹ نہیں ہے. اللہ عالم کیسے مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. منکیز کمیٹنگ لیگل کوس کی بات بھی ہے، حدیث میں ہے، یہ بھی آپ کی بخاری شریف میں ہے جہاں پہ الفاظ سنیے اور خود ہی غور کیجیے اس پہ. ڈیورنگ دا پری اسلامک پیریڈ آف اگنورنس آئی سو اے شی منکی سراؤنڈیڈ بائی نمبر آف monkeys. They were all stoning it because it had committed illegal sexual intercourse. کیا منکی کے لیے، بندر کے لیے یہ کہنا یا جانور کے لیے کہنا کہ یہ اللیگل ریلیشن بنایا، یہ کچھ معنی رکھتا ہے کیا؟ ایک جانور کسی جانور کو، شیر اگر ہرن کو مارتا ہے کھانے کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ شیر جو ہے ہرن کا مرڈر کر دیا، یا آپ کیا کہتے ہیں کہ شیر ہرن کو مار دیا؟ یہ جو ایتھکس والی بات آتی ہے یہ انسانوں کے لیے آتی ہے، جانوروں کے لیے نہیں آتی ہے. شیر ہرن کو مارتا ہے، شیر ہرن کا مرڈر نہیں کرتا ہے، شیر جینوسائڈ نہیں کرتا ہے، شیر ماسکر نہیں کرتا ہے، وہ سب انسان کرتا ہے. اسی طرح اللیگل انٹرکورس جو ہے بندر کر رہا تھا. یہ ایک صحابی نے دیکھا اور وہ سمجھ بھی گئے، جس نے بھی دیکھا، جس نے بھی روایت کیا وہ سمجھ بھی گئے. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ باقی کے بندر جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو سنگسار کر رہے ہیں، پتھر سے اس کو مار دے رہے ہیں. آپ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، لیکن آپ اس کے اوپر وہ اصول کو غور نہیں کر رہے ہیں جو اصول جو ہے ہم لوگوں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نو مسلم would die but Allah will admit in his stead a Jew or Christian in hellfire. اس میں یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی مسلم مرتا ہے تو اللہ پاک اس مسلم کے بدلے میں ایک یہودی یا کرسچن کو جو ہے جہنم میں ڈالتا ہے، یہ جہنم میں ڈالے گا. تو یہاں سے تو پھر آپ یہودی اور کرسچن کو ہی پھر جو ہے ایک جہنم کی انٹیٹی ہی بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کے خلافی میں بات جا رہی. قرآن کتنے جگہ یہ بات کہتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں بھی کہتا ہے اور بہت سارے جگہوں پہ کہتا ہے کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو بھوگنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی مسلمان مر رہا ہے اس کے بدلے میں ادھر جہنم میں کسی یہودی یا کرسچن کو ڈالا جا رہا ہے. اس سے اس کا کیا ریلیشن ہے؟ وہ یہودی یا کرسچن اس کا معاملہ اپنا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے نزدیک ہوگا. اس مسلمان کا معاملہ الگ ہے، اس کا اللہ کے نزدیک حساب کتاب ہوگا. یہ کہنا کہ اس مسلمان کے مرتے ایک جہنم میں ڈالا جاتا ہے، یہ بات پھر قرآن کے بھی خلاف میں جاتی ہے. بہرحال تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو ابھی تک تو میں نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر اسیسینیشن کو دیکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کریکٹر اسیسینیشن کی چیزیں موجود ہیں، اور وہ اتنی خطرناک چیز موجود ہے کہ اکثر لوگ تو اصل میں کبھی پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، کبھی جانتے ہی نہیں ہوتے ہیں. خود سے جائیے، جانیے اور پڑھیے اور سمجھیے، دیکھیے پھر کہ کتنی آپ کو چیز سمجھ میں آتی ہے. پروفٹ کے کریکٹر جو قرآن بیان کرتا ہے کیا وہ اس کے حساب سے سنک میں آتا ہے؟ اس لیے میں اس کو فی الحال اسکپ کر دے رہا ہوں، چھوڑ دے رہا ہوں. یہ دیکھ لیجیے چھوٹی سی چیز، ہلکی سی بات ہے. وی وینٹ آؤٹ ود پروفٹ ٹو اے گارڈن کال اشوت. صحابی بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گارڈن میں گئے اشوت میں، جہاں پہ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، پروفٹ نے ہم سے کہا بیٹھنے کے لیے. اور اس کے بعد وہاں پہ ایک گھر تھا، کوئی گھر تھا، دا جونیا، ایک جونیا جو تھی ان کو لایا گیا، وہ ایک گھر میں وہاں پہ رہ رہی تھی. in the home of Umayma bint Nu'man bin Sharahil and her witness was with her when the prophet entered upon her. جب رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم جا کے جونیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اپنے آپ کو شادی میں دے دو. وہ جا رہے ہیں اس کے پاس کہہ رہے ہیں تم مجھے اپنے آپ کو شادی میں دے دو. وہ کہہ رہی ہیں، جونیا کہہ رہے ہیں کین اے پرنسس گیو ہرسیلف ان میرج ٹو این آرڈنری مین. تو جونیا کہہ رہی ہیں کہ کیا ایک شہزادی اپنے آپ کو آپ جیسے ایک آرڈنری آدمی کو شادی میں دے گی، رشتے میں دے گی؟ The prophet raised his hand to pat her so that she might become tranquil. She said, اب یہ ہے خطرناک بات، وہ کہتی ہیں جونیا
I seek refuge with Allah from you. جونیا کہتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں تمہاری. He said, you have sought refuge with one who gives refuge. Then the prophet came out to us and said, O Abu Said, give her 2 white linen dresses to wear and let her go back to her family. تو گویا کہ شاید شادی نہیں کرنے کا وہ کر کے پھر وہ کہا. تو یہاں پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ گئے, باغیچہ میں گئے, وہاں پہ گھر میں ایک جونیاں تھیں اور ان کے پاس شادی کا پروپوزل لے کے گئے, اور انہوں نے جو ہے منع کیا, اور منع کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے. اس کے بعد پھر پروفٹ آ گئے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. بس بتانے کا مقصد یہ تھا, ان روایتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا, میں پھر سے ریکال کرا دوں آپ اگر بھول گئے ہو تو, کہ شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دور کے محدث نے یہ اصول بتایا تھا کہ نریشنز کانٹراڈکٹری ٹو قرآن و اصول حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہوگا, اور پچھلے دور میں ریجیکٹ بھی کیا گیا. پچھلے دور کا مطلب میں بات کر رہا ہوں 1000 سال پرانا بات کر رہا ہوں. اس دور میں ریجیکٹ بھی کیا گیا. میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل بھی دکھایا, اس میں کچھ حدیث کا اصول بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو کانٹریری ٹو ریزن ہو اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جھوٹا ہے, گڑا ہوا ہے. جو کانٹریری ٹو ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن ہے, جس میں اور بھی گڑبڑ چیزیں ہیں, ان کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. تو پچھلے دور کے اسکالرس نے ریجیکٹ کیا بھی. کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کو دیا تھا یہاں پہ, ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ جب پچھلے دور کے اسکالرس نے ریجیکٹ کر دیا, تو اب آگے جو آنے والے دور میں, یعنی اب جو بھی چیزیں موجود ہیں ہم تک, اور محدث نے بھی اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا تو تقریباً 99% کو ریجیکٹ کر دیا. کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک اوتھینٹک نہیں تھا, وہ صحیح نہیں تھا, اس میں گڑبڑ تھا. اچھا گڑبڑ تھا, ریجیکٹ کر دیا. تو اب جو ان کی کتابیں آ گئی ہیں تو اس میں اب کوئی ریویو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے ریویو. تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اب کوئی ریویو پاسبل نہیں ہے. حالانکہ آپ اگر غور کریں, تھوڑا سا کامن سینس لگائیں, تھوڑا سا عقل لگائیں, تو بات بڑی کلیئر کٹ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک طرف اگر کسی روایت سے آپ کو انکمپلیٹ یا انکریکٹ انفارمیشن مل رہا ہے, اور ایک روایت وہ ہے جس سے آپ کو کمپلیٹ اور کریکٹ انفارمیشن مل رہا ہے, تو اس کمپلیٹ اور کریکٹ والے کو رہنے دیجیے, تو انکمپلیٹ والے کو ہٹا دیجیے. ٹھیک ہے نا. انکمپلیٹ والے سے غلط جانکاری مل رہی ہے, لیکن اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, اس کے لیے ہمارے لوگ تیار نہیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر مسلمس کی طرف سے ایک وہ سیکشن بھی آتا ہے جو پھر ریئیکشنری بن جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو حد ہو گئی, جو چیزیں بالکل ہی انکمپلیٹ انکریکٹ ہیں اس کو بھی ہم لوگ رکھ رہے ہیں, جو چیزیں ان سائنٹیفک ہیں اس کو بھی رکھ رہے ہیں, جو چیزیں پروفٹ کے کیریکٹر کو توڑ رہی ہیں اس کو بھی رکھ رہے ہیں, جو چیزیں عورت کے اسٹیٹس کو گرا رہی ہیں, قرآن کے خلاف لے جا رہی ہیں, اس کو بھی ہم رکھ رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ ریئیکشن میں آ کے کہتے ہیں کہ جو ہم پھر کسی حدیث کو نہیں مانتے, پھر وہ کیا کرتے ہیں سرے سے سارے کے سارے حدیث کے ہی انکار کر بیٹھتے ہیں. تو وہ ایک الگ ایکسٹریم پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, اینڈ اٹ از بیکاز آف دا ایکسٹریم پوزیشن بائی دا ٹریڈیشنل مسلمس.